السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ابھی دین کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیزوں اور پیارے دوستو، آج کا میرا موضوع ہے کلمہ کے فضائل کے بارے میں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ تمام اذکار سے افضل ترین ذکر ہے۔ اس کے بے انتہا فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مفہوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا جنت کی کنجیاں ہیں، یعنی جنت کی چابی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پوچھا گیا کہ کلمہ کے اخلاص کی کیا علامت ہے؟ فرمایا کہ یہ کلمہ اسے حرام کاموں سے روک دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا قیامت کے دن کوئی شخص ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ سعادت مند اور نفع اٹھانے والا میری شفاعت کے ساتھ وہ شخص ہوگا کہ جو دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ کی پاک بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے کوئی ورد تعلیم فرما دیجیے جس سے آپ کو یاد کیا کروں اور آپ کو پکارا کروں۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے رب، میں تو کوئی ایسی مخصوص چیز مانگتا ہوں جو مجھی کو عطا ہو۔ ارشاد ہوا کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو کلمہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہ کھل جائیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہ سے بچتا رہے، یعنی بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، یعنی تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی تجدید کس طرح کریں؟ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو، قبل اس کے کہ ایسا وقت آئے کہ تم اس کلمہ کو نہ کہہ سکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ دل سے حق سمجھ کر اس کو پڑھے اور اسی حال میں مر جائے مگر وہ جہنم پر حرام ہو جائے۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو بھی بندہ کسی وقت بھی دن میں یا رات میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو نامہ اعمال میں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں اور ان کی جگہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ پر نہ قبروں میں وحشت ہے نہ میدان حشر میں۔ اس وقت گویا وہ منظر میرے سامنے ہے کہ جب وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبروں سے اٹھیں گے اور کہیں گے
کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے رنج و غم دور کر دیا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ لا الہ الا اللہ والوں پر نہ موت کے وقت وحشت ہوگی نہ قبر کے وقت۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس حال میں مرے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پکے دل سے شہادت دیتا ہو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ضرور اللہ تعالی اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کے لیے اللہ کے یہاں پہنچنے کے لیے درمیان میں حجاب ہوتا ہے، یعنی پردہ ہوتا ہے، مگر لا الہ الا اللہ اور باپ کی دعا بیٹے کے لیے، ان دونوں کے لیے کوئی حجاب نہیں، یعنی کوئی پردہ نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نہیں آئے گا کوئی شخص قیامت کے دن کہ لا الہ الا اللہ کو اس طرح سے کہتا ہو کہ اللہ کی رضا کے سوا کچھ مقصود نہ ہو، مگر جہنم اس پر حرام ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہو سکتا اور نہ یہ کلمہ کسی گناہ کو چھوڑ سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، حق تعالی شانہ قیامت کے دن اس کو ایسا روشن چہرہ والا اٹھائیں گے جیسے 14ویں رات کو چاند نظر آتا ہے، اور جس دن یہ تسبیح پڑھے اس دن اس سے افضل عمل والا وہی شخص ہو سکتا ہے جو اس سے زیادہ پڑھے۔ کلمہ کا یقین کیسے آئے گا؟ اس کلمہ کے یقین کو حاصل کرنے کے لیے بار بار اس کلمہ کے یقین کو بولنا، بار بار اس کو سننا، اسی کو سوچنا، اسی نگاہ سے دیکھنا اور اللہ ہی سے مانگنا، اپنی دعا کی قوت کو بڑھانا، اپنی ذات سے ان کو کرنا، دوسروں کو کلمہ کے یقین کے فضائل سنا کر اس کی محنت کے لیے تیار کرنا، یعنی ایک طرف تو اللہ کی بڑائی، ربوبیت اور قدرت بیان کرنا، دوسرا جس چیز کی مجمع میں یا انفرادی دعوت دی ہے رو رو کر اللہ تعالی سے دعا بھی مانگنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔